دیکھیں اولیاء اللہ کا اہل بیت اطہار کے بارے میں واضح عقیدہ کیا ہے۔ اولیاء اللہ ائمہ اہل بیت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ شیخ رکن الدین علاء الدولہ سمنانی اپنی چہل مجلس میں اپنے مریدوں کو وصیت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تم کو چاہیے کہ ائمہ اہل بیت اطہار کی بے حد تعظیم کرو اور ان کے بارے میں عام خارجی سنیوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو دروغ گو رافضیوں کی مبالغہ آرائش سے تنگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام با یزید بستامی اور جنید بغدادی ائمہ اہل بیت سے زیادہ بزرگ تھے۔ حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی نسبت شاگردی پر فخر کیا کرتے تھے، اور امام شافعی کو تو اہل بیت کی عظمت و فضیلت کے اظہار پر ناز تھا، اور حضرت امام شافعی وہ قتیل عشق اہل بیت تھے۔ لہٰذا اگر تمہاری اولاد، یہی وہ وجہ ہے کہ اب یہ بات بھی حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں یہ بھی یاد رہے کہ حضرت امام حسن بصری کی جو میں نے روایت بیان کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت علی نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ تم اپنے اہل و عیال کی جھنجھٹ میں نہ پڑنا، اگر تمہاری اولاد اللہ کی دوست ہے تو اللہ اپنے دوستوں کو ضائع نہیں کرتا، اگر تمہاری اولاد اللہ کی دشمن ہے تو پھر تجھے اللہ کے دشمنوں کی کیوں کر فکر ہے۔ یعنی ولایت و تصوف کا نقطہ حضرت مولا علی نے امام حسن بصری کو یہ وصیت فرمایا کہ دل کو غیر حق سے صاف کر کے رکھو۔ حضرت علی سے غنا اور توکل کا مفہوم پوچھا گیا تو حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ غنا بالقلب کسے کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ پر توکل کر کے دل کا غنی ہو جانا، یعنی جو دل اللہ کے وصال سے دولت مند تمنگر ہو گیا، دنیا کی کمی اسے مفلس نہیں بنا سکتی، پھر دنیا کا ہونا بھی اسے خوش نہیں کر سکتا اور دنیا کا ضائع ہونا بھی اسے رنجیدہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایسا شخص نہ دنیا کے ہونے سے خوش ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا کے نہ ہونے سے وہ رنجیدہ ہوتا ہے۔ تو لہذا حضرت مولا علی فرماتے تھے کہ لو کان حبہ، فرمایا کہ اگر میرے پاس گندم کا ایک دانہ ہو اور ساری خلقت میری اہل و عیال ہوں اور میری ساری مہمان بن جائے تو اللہ کی قسم مجھے کبھی کچھ فکر نہیں ہوگی، میں پریشان نہیں ہوں گا کہ میرے پاس دانہ تو ایک پڑا ہے اور ساری مخلوق جو ہے وہ میری اہل و عیال ہے اور میری مہمان ہے اور میں ان کی ضیافت کیسے کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے بالا کر دیا ہے۔ تو لہذا حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا جو پہلا خطبہ خلافت تھا، آپ نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ لوگوں یاد رکھ لو کہ اگرچہ آپ لوگوں نے میرے ہاتھ پر بیعت کیا، لیکن میں آپ لوگوں کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں حد شریعت سے تجاوز نہ کروں گا اور کسی کی رعایت نہیں کروں گا، تمام امور کا فیصلہ جمہور کے مطابق کروں گا اور خلفائے ثلاثہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی کے مطابق ہوگا۔ اپنی ذات کے لیے بیت المال سے ایک درہم بھی نہیں لوں گا، لوگوں پر اپنے آپ کو ترجیح نہیں دوں گا، کتاب اللہ اور حدیث و سنت کے مطابق فیصلے کروں گا۔ اور خلافت کے دوسرے دن آپ نے بیت المال کا دروازہ کھولا اور وہ جو چیزیں بیت المال میں محفوظ تھیں وہ آپ نے باہر نکلوا کر لوگوں میں تقسیم کر دی۔ صدقے کے اونٹوں کا جو سامان پڑا تھا وہ بیت المال میں جمع کر دیا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال آپ نے ان کے ورثاء میں تقسیم کر دیا۔ اب یہ سوال بھی آخری یہ سوال ہے، لائق توجہ سوال ہے، اور یہ اسی کا حصہ ہی ہے، اسی کا حصہ ہے کہ کیا حضرت مولا علی نے قصاص عثمان غنی کی کوشش کی تھی، بدلہ لینے کی کوشش کی تھی؟ تو یاد رہے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے دست اقدس پر کثیر مہاجرین و انصار صحابہ نے بیعت کی تھی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر نے بیعت کی تھی، تمام اکابر مہاجرین و انصار نے بیعت کی تھی۔ 35 ہجری ماہ ذوالحجہ کی 25 تاریخ کو بیعت حضرت علی کی منعقد ہوئی تھی۔ مولا علی نے پہلا خطبہ خلافت دیا تھا، آپ نے مروان اور بنو امیہ کے چند افراد کو بلا بھیجا کہ لوگوں تم آؤ لوگوں کے سامنے آ کر حضرت عثمان کے خون کا دعویٰ کرو اور قاتلوں کو ثابت کرائیں تاکہ ان کو قتل کیا جائے۔ لیکن کافی تکرار اور اصرار اور چھان بین کے بعد بھی مروان اور اس کی جماعت کا کوئی فرد حضرت علی کے سامنے قصاص عثمان کے لیے نہ آیا، اور ان میں سے بعض لوگ مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے اور اکثر لوگ شام چلے گئے، اور بنو امیہ میں سے اکثر نے حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت بھی نہ کی۔ حضرت علی نے حضرت عثمان کی بیوی حضرت نیلہ سے پوچھا کہ تمہارا قاتل کون ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ دو آدمی گھر کے اندر گھس کر آئے تھے، ایک محمد بن ابی بکر بھی ان دو آدمیوں کے ساتھ تھے، لیکن محمد بن ابی بکر نے قتل نہیں کیا تھا، قتل کرنے والے بلوائی تھے۔ تو میں نے ان کے چہرے دیکھے، لیکن بی بی نائلہ نے کہا کہ میں نے ان کو، اب میں ان کی پہچان نہیں کر سکتی۔ تو حضرت مولا علی نے محمد بن ابی بکر کو طلب فرمایا تھا اور ان سے واقعے کی حقیقت پوچھی تھی۔ تو حضرت محمد بن ابی بکر نے حلفاً کہا کہ میں گھر میں داخل ہوا تھا اور انہوں نے میرے والد بزرگوار کا صدیق اکبر کا نام لیا تھا، اور میں سخت شرمندہ تائب ہو کر واپس آیا، اور میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میں نے حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا۔ اور یہ محمد بن ابی بکر کون تھے؟ حضرت صدیق اکبر کے بیٹے تھے۔ حضرت صدیق اکبر کی بیوہ سے حضرت علی المرتضیٰ نے کیا کی تھی؟ شادی کی تھی۔ اور یہ محمد بن ابی بکر جو تھے، یہ حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی خدمت پہ رہے۔ تو بھائی حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے قصاص عثمان کا 100% اخلاص کے ساتھ بدلہ لینا چاہا، لیکن بنو امیہ کے لوگ نہ آئے اور شام میں جا کر انہوں نے سازش کی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جا کر اکسایا، بھڑکایا، اور یہ مروان کی یہ ساری سازش تھی۔ اب یہ بات بھی یاد رہے، یہ نیا ایک سوال ہے، آخری سوال ہے، وہ کیا ہے کہ کیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر علی میں شامل تھے یا نہیں؟ تو یاد یہ رہے کہ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت علی المرتضیٰ کا گزر موضع ذی وقار سے ہوا تو وہاں پر حضرت اویس کرنی نہایت اخلاص کے ساتھ حضرت علی سے آ کر ملے تھے، اور انہوں نے حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اور جنگ صفین میں وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر کے ہاتھوں 37 ہجری میں شہید ہوئے تھے، اور حضرت عمار بن یاسر بھی، ان کو بھی حضرت معاویہ کے لشکر نے شہید کیا تھا۔ تو لہٰذا حضرت مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مد مقابل خطا پر تھے، غلطی پر تھے، ان سے حضرت مولا علی کے حق میں زیادتی ہوئی تھی، لیکن ہم ان کو کافر تو نہیں کہہ سکتے، ہم ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں تو نہیں کر سکتے۔ ہمارے اہل سنت کا عقیدہ یہی ہے کہ بھائی یہ جو مشاجرات کا موضوع ہے، ان پر توقف کیا جائے، خاموشی اختیار کی جائے۔ حق اور سچ حضرت علی کے ہاں تھا، اور ان کے مد مقابل وہ غلطی پر تھے، لہٰذا آج کوئی آدمی ان کو بے گناہ بے خطا کہتا ہے تو یہ بھی غلط کہتا ہے۔ اگر کوئی آدمی حضرت علی کے مد مقابل آنے والوں کو کافر کہتا ہے، فاسق فاجر اور اس طرح کے فتوے لگاتا ہے تو یہ بھی غلط ہے۔ ہم شرف صحابیت کے قائل ہیں، لہٰذا ہمارا عقیدہ متوازن میانہ روی کا عقیدہ ہے۔ تو لہٰذا وہ ابتلا کا دور ہے، لہٰذا ہمارے بزرگوں نے یہ کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ جنگ جمل اور جنگ صفین میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچا لیا، آپ کی تلواریں اس مارکہ خون میں نہیں گئیں، تو آپ اپنی زبانوں سے اس طرح ذکر کر کے، تو لہٰذا ہم طرفداران علی میں ہیں، ہم مولا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حق سمجھتے ہیں، حق ادھر تھا، آپ کے مد مقابل آنے والوں سے غلطی ہو گئی تھی، لہٰذا ہم اس باب میں توقف کے، سکوت کے قائل ہیں۔